السلام علیکم، آپ سب لوگوں کو میں اپنے اس چینل بیسٹ کلیکشن ہب میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، خواب کون نہیں دیکھتا؟ ہم سبھی خواب دیکھتے ہیں۔ جب ہم سو جاتے ہیں تو تخیلات کی ایک ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں عجیب و غریب نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے آپ کو جنگلات میں دیکھتے ہیں تو کبھی ہم پانی کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم آسمانوں پر اڑ رہے ہوتے ہیں تو کبھی ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں ایسے خواب آتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار رہے ہیں، تو کبھی ہم اپنے عزیزوں کو مشکل میں دیکھتے ہیں، تو کبھی ہم خود کو مشکل میں محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، خواب انسانی صحت اور شعور کے لیے ہمیشہ ایک پراسرار حیثیت رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی خواب آنے والے واقعات کی پیش گوئی کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی خواب ماضی کے واقعات کا تسلسل ہوتے ہیں۔ کبھی خواب ناآسودہ خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو کبھی خواب بچھڑے عزیزوں سے ملنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ سائنسی اور نفسیاتی ماہرین اس حوالے سے بہت ساری نظریات پیش کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہر خواب دیکھنے والا جاگتے ہی خواب کی تعبیر جاننے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بتانا بھی ایک ہنر ہوتا ہے۔ اسی سبب کہا جاتا ہے کہ اپنے خواب ہر ایک کے سامنے بیان نہ کیے جائیں، بلکہ صرف ان لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں جو اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں اور جو اس کے متعلق علم رکھتے ہیں۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم جیسے ہی کوئی خواب دیکھتے ہیں تو ہم سب کے سامنے اس کا ذکر کرنے لگتے ہیں اور ہمیں اس متعلق علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم جس کو اپنا خواب بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے متعلق کتنا علم رکھتا ہے۔ یہی بری عادت ہے کہ ہم مشورے بھی ایسے لوگوں سے لیتے ہیں جن کو اس وجہ سے یہ ان چیز کے متعلق کوئی بھی علم نہیں ہوتا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اگر آپ اپنے خواب میں کسی مردہ عزیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اور آپ کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے، یا اگر آپ اپنے خواب میں سانپ کو دیکھتے ہیں یا وہ سانپ اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ مثال کے طور پر میری ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ میں اپنے خواب میں سانپ کو دیکھتی ہوں اور جب اگلے دن اس سانپ کو دیکھتی ہوں تو وہ اپنا رنگ تبدیل کر چکا ہوتا ہے، اور جب کچھ دن کے بعد دوبارہ سے سانپ کو دیکھتا ہوں تو اس کا رنگ دوبارہ سے تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ بتاؤ اس کی کیا وجہ ہے؟ دوستو، ہم اس ویڈیو میں ایسی ہی وجوہات کے متعلق جانیں گے جو ایسے خوابوں کی وجہ بنتے ہیں۔ آپ اپنے خواب میں مردہ عزیزوں کو کیوں دیکھتے ہیں اور آپ اپنے خواب میں سانپوں کی موجودگی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل بیسٹ کلیکشن ہب کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچتی رہیں اور آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ دوستو، خواب میں اپنے مردہ عزیزوں کو دیکھنے کی الگ الگ تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ آپ ان عزیزوں کو کس حالت میں دیکھتے ہیں۔ اپنے مرے ہوئے والد کو خواب میں اس حالت میں دیکھنا کہ وہ خوشحال ہے، بہت ساری دولت ملنے کی نوید ہوتی ہے، جبکہ اپنی مری ہوئی ماں کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نصیب اچھا ہوگا اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کوئی نوکری کر رہے ہیں تو آپ کو ترقی مل سکتی ہے، اور اگر آپ نے کوئی کاروبار شروع کیا ہے یا کاروبار میں خسارے کا سامنا ہے تو یقیناً آپ کو منافع ہوگا اور آپ کو آپ کی نوکری میں بھی ترقی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو آپ کو آپ کی مشکل سے نجات مل سکتی ہے۔ دوستو، والدین ہماری زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے والدین کی تربیت اور والدین کی دعاؤں کے بلبوتے پر ہی ملتا ہے جو بھی ملتا ہے، اور خوابوں میں بھی اگر ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں اس حالت میں جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا پیغام ہے۔ اگر ہم اپنے والد کو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں وہ خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کامیابی ملے گی، ہماری زندگی میں آسودگی اور خوشحالی آ جائے گی، اور اگر ہمارے معاشی حالات تنگ ہیں
تو ہمارے معاشی حالات بھی جلد بہتر ہو جائیں گے۔ اگر کسی مرے ہوئے عزیز کو اس حال میں دیکھا کہ وہ پریشان حال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عزیز کی جانب سے صدقہ خیرات کریں اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، جبکہ خود اپنے آپ کو مردہ عزیز کے ساتھ بے تکلفی کی حالت میں دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کی عمر طویل ہوگی اور آپ زیادہ عرصہ جئیں گے۔ کثرت سے خواب میں مردہ یا لاشیں دیکھنا شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی سبب کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ عشاء کی نماز ضرور پڑھی جائے اور نماز عشاء کی ادائیگی کے فوراً بعد سو جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاروں کل اور آیت الکرسی لازمی پڑھ لینی چاہیے۔ تو کوشش کریں آیت الکرسی ضرور پڑھا کریں اور چاروں کل پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس سے آپ برے خوابوں اور شیطانی وسوسوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو کچھ ہی دیر بعد ہمیں لگتا ہے کہ کسی چیز نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک سائنسی پہلو ہے اور ایک دینی پہلو ہے۔ سائنسی پہلو تو یہ ہے کہ آپ سیدھے ہو کر لیٹتے ہیں اور آپ کا ہاتھ آپ کے سینے پر ہوتا ہے، تو جب آپ کے ہاتھ آپ کے سینے پر ہوتے ہیں تو بعض اوقات آپ پر دباؤ پڑتا ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا سانس رک گیا ہے۔ اور دوستو، اس کا روحانی پہلو یہ ہے کہ آپ چونکہ سیدھے لیٹتے ہیں اور آپ کا رخ آسمان کی طرف ہوتا ہے تو بہت ساری آسمانی چیزیں آپ کے سینے میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن آپ کے سینے میں کیونکہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ چیزیں آسمانی مخلوق آپ کے سینے میں داخل نہیں ہو پاتی۔ کلمے کی طاقت آپ کے سینے میں ہے اور وہ چیز آپ کے اندر داخل نہیں ہو پاتی۔ تو دوستو، کوشش کیجئے کہ آپ دائیں کروٹ لے کر لیٹیں، کیونکہ یہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اسی میں ہی آپ کا فائدہ ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ خواب میں سانپ کو دیکھنے کا کیا مطلب ہے۔ اکثر اوقات لوگ خواب میں سانپ کو دیکھتے ہیں اور بعض اوقات سانپ اتنا خوفناک اور ڈراؤنا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھ فوری طور پر کھل جاتی ہے اور وہ فوری طور پر ڈر کر اٹھ جاتے ہیں اور دوستوں کو بتانے لگتے ہیں کہ آج انہوں نے اپنے خواب میں سانپ کو دیکھا ہے۔ دوستو، خواب میں سانپ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دشمن اس انتظار میں ہے کہ اب اس پر وار کر دے۔ خواب میں سانپ پوشیدہ دشمن کی نشانی ہے۔ اگر یہ دیکھے کہ اس کے گھر میں سانپ ہے تو گھریلو دشمن پر اس بات کی دلیل ہے، اور اگر جنگل میں دیکھے تو بیگانہ دشمن کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے سانپ سے لڑائی کی ہے تو دلیل ہے کہ اس کا دشمن آپ سے جھگڑا کرے گا۔ دوستو، آپ کو اس متعلق ایکسپلین کرتی ہوں اور تفصیلاً اس بات کی وضاحت کرتی ہوں تاکہ آپ کو آپ کی معلومات میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس متعلق سمجھ بھی آ جائے۔ دوستو، اگر آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی کمرے میں لیٹے ہیں اور آپ کو صوفے یا پلنگ کے نیچے سے کوئی سانپ نکل آیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دشمن آپ کے گھر میں چھپا ہوا ہے، اور وہ دشمن آپ کا کوئی کزن ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی ملازم ہو سکتا ہے، یا آپ کا کوئی بھی ایسا رشتہ دار ہو سکتا ہے جو آپ سے نفرت کرتا ہے اور آپ کے متعلق اپنے دل میں بغض رکھتا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی سانپ کو خواب میں یا جنگل میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن بیگانہ ہے، وہ آپ کا کوئی کلاس فیلو، آپ کا کوئی محلے دار، آپ کا کوئی کام کرنے والا، آپ کے ساتھ کام کرنے والا ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ سانپ آپ پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ سانپ سے الجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دشمن آپ سے جلد جھگڑا کرے گا۔ اور اگر آپ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ سانپ آپ پر غالب آ گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا دشمن آپ پر فتح نہیں پائے گا۔ اور اگر آپ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ پر فتح نہیں پائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دن بہ دن طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کے دشمن کو اب آپ سے خوف آ رہا ہے۔ دوستو، دشمن سے انصاف حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کے خواب میں یہ آیا ہے کہ آپ کے گرد کوئی سانپ گھیرا کر رہا ہے یا چکر کاٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دشمن اس طاق میں ہے کہ وہ آپ کو مالی طور پر یا معاشی طور پر کس طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے، یا آپ کی دولت کو ہڑپ کرنے کے چکر میں ہے اور آپ کو فراڈ پہنچانا چاہتا ہے، یا آپ کو مالی طور پر معاشی طور پر کمزور کرنے کے چکر میں ہے۔ دوستو، سانپ کو خواب میں دیکھنے کے اور بھی بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے خواب میں سانپ آ رہے ہیں اور وہ اپنے رنگ تبدیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ابھی تک اپنے دشمن کے متعلق علم نہیں ہے
اور آپ کا دشمن آپ کے سامنے ایک ایسا انسان بنا ہوا ہے جس کو آپ اس مخلص سمجھتے ہیں، دوست سمجھتے ہیں، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا دوست آپ کو فائدہ پہنچائے گا، لیکن در حقیقت وہ آپ کا دشمن ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی طاق میں ہے، اور ہر وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ آپ کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جائے۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی خواب میں سانپ کو دیکھا ہے، اور آپ اس حوالے سے کیا سبق آپ سیکھ رہے ہیں، کیا سبق آپ نے سیکھا ہے۔ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔